بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ نازک پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا بحیثیت مسلمان ایک بہت ہی ضروری لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے جو پیروکار ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے ہیں۔ ہم سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دین اسلام اصل میں ہے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا، اس دنیا کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور پھر جہاں فرشتے اتنے زیادہ ہوں، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے لاکھوں کروڑوں ان لمیٹڈ فرشتے عبادت کے لیے تھے اور ہیں، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان کو پیدا کرنے کی۔ در حقیقت انسان کی تخلیق ایک بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر اس کو ہم ڈسکس کریں کہ انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا، مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنے فرشتے، اتنے جن جنات، یعنی اس دنیا کا ہر ذرہ جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر انسان سے اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت چاہتا ہے کہ انسان میری عبادت کرے؟ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ایک بحیثیت ہم انسان یہ سوچیں کہ ہم مسلمان سوچیں کہ کیوں ہمیں جو ہے نا تخلیق کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز موجود تھی عبادات کے لیے، ریاضت کے لیے۔ فرشتے جو ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اگر وہ عبادت نہ کریں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، مطلب ان کی عبادت میں ہی زندگی اور موت ہے۔ تو پھر علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ یعنی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب بھی ہیں، اور اپنے قاری کو، یعنی جو اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو انڈائریکٹلی بھی میسیج دے رہے ہیں کہ اصل میں تخلیق کائنات کی وجہ کیا ہے، انسان کی تخلیق ہے کیا، اصل میں اللہ تعالیٰ کا کیا پرپس تھا اس انسانیت کو پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر صرف عبادت چاہتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا بیکورڈ جائزہ لیں، یعنی اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی زندگی کو اسٹڈی کریں، 1,24,000 جو تقریباً اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے جو نبی آئے ہیں، ان کو اگر اسٹڈی کریں، ان کی لائف کو، تو کیا ملتا ہے؟ کیا انہوں نے عبادات کی؟ ہاں، عبادت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت دوسری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ نہ فرشتے وہ کام کر سکتے ہیں، نہ جن وہ کام کر سکتے ہیں، اور نہ دنیا کی کوئی جاندار چیزیں، چرند پرند، کوئی وہ کام نہیں کر سکتے جو انسان سے اللہ تعالیٰ نے خود کروایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو چاہیے تھا کہ اگر ہماری عقل سے دیکھیں تو آئے دنیا میں، چلیں جی آ گئے ہیں تو اب عبادت کریں، بس کھانا کھائیں اور پئیں اور عبادت کریں اللہ کی صرف۔ لیکن وہ دنیا میں آئے ہیں اور آلموسٹ 40 سال تک وہ جدائی میں روتے رہے ہیں، ماں ہوا جو ہیں ان کی جدائی میں وہ روتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے، پھر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ان کو، پھر آپس میں ملایا ان کو۔ تو یعنی
یہ قربانیاں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اصل میں انسان کا جو پرپس تھا اس دنیا میں لانے کا، وہ انسان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قربانی چاہیے، سیکریفائس، کہ لوگ، انسان میرے لیے جان قربان کریں، میرے لیے قربانیاں دیں۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ تم میرے لیے یہ چیزیں اب ہوتے ہوئے بھی میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو، میری عبادت کرو، میرے لیے اپنی جان قربان کرو، میری ناموس کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دو۔ اللہ تعالیٰ خود یہ حفاظت نہیں کر سکتا تھا، دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کیوں یہ مانگتا ہے کہ جان قربان کرو، یہ سیکریفائس کرو، شہید ہو جاؤ میری راہ میں؟ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اگر مثال دیکھیں تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ چند لوگ جو تھے مسلمان ہوئے تھے، ان کا دین پر آئے تھے، اللہ کو مانا تھا۔ تقریباً وہ 85 سے 90 لوگ تھے جنہوں نے 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو مانا تھا اور دین ایکسیپٹ کیا تھا، صرف 90 لوگوں نے اپروکسیمیٹلی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ساری زمین بھر دی، طوفان آیا، چند لوگ کشتی پہ بچ گئے، پھر ان کو پھر ثانی آدم بھی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، کیونکہ ان 90 لوگوں سے کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں بچی تھی، یعنی کوئی انسان نہیں رہا تھا۔ جانور چند رہ گئے تھے جو کشتی پہ سوار تھے، چرند پرند تھوڑے بہت رہ گئے تھے، باقی دنیا کی تمام چیزیں تباہ ہو گئی تھیں۔ پھر دوبارہ سے جب طوفان ٹلا تو پھر دوبارہ سے نسل انسانی جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوئی، پھر آگے لوگ پیدا ہوئے اور پھر دنیا میں لوگوں کی اکثریت بڑھی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے صرف عبادت کی؟ نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کسی امتحان میں ڈال رہا ہے، کبھی کسی امتحان میں ڈال رہا ہے، موت کے منہ سے نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو۔ یعنی نمرود جو وقت کا خدا بنا ہوا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اب وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے تہوار منانے جاتے ہیں گاؤں سے باہر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جا کے جو جہاں بت خانہ ہے سارے بت گرا دو۔ یعنی اتنی بڑی جنگ، یعنی ایک بندہ اکیلا ہے اور پورے شہر کے ساتھ ایک بادشاہ کے بت خانے کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے کہ سارے بت گرا دو۔ حالانکہ وہاں یہ بھی تو کہا ہو سکتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اب پیار سے صرف سمجھا رہا ہوں ان کو، چلیں اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہ مانیں گے تو کوئی بات نہیں۔ جنگ کی، یعنی یہ لڑائی لینے والا ہی ہے نا صاحب، کہ کسی کی جان نقصان کر دو۔ تو آپ نے جا کے بت خانہ سارا توڑ دیا۔ وہ جب آئے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے گاؤں میں، باقی سارے لوگ باہر گئے تھے، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، ان کو آگ میں ڈالنا ہے۔ اور اتنی لکڑیاں اکٹھے کی گئی تھیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی پھر آگ جلائی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چل بھائی کود اس میں آگ میں، اپنے دوست کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ چل کا آگ میں کود، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ بچا نہیں سکتا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کہتا چلو آگ جلا لی، میں اب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ساری ٹھنڈی ہو جاتی آگ، ان کا کام ہی نہ تھا۔ بجائے یہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا چل آگ میں کود، بعد میں دیکھیں گے تو بچ جائے گا یا نہیں، وہ ہمارا کام ہے، تو آگ میں کود۔ یعنی وہ شعر نہیں علامہ اقبال کا کہ بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشا لبام ابھی۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کودنا چاہیے تھا، عشق کہتا ہے کود جانا چاہیے، اور وہ کود گئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے، اللہ میرے لیے میری راہ میں قربان ہو جاؤ، چاہے وہ اللہ کا دوست ہے چاہے وہ کوئی بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کئی سالوں کے بعد بڑھاپے میں ایک بیٹا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ باقاعدہ چھری چلوائی گئی کہ لٹاؤ اور چھری چلا دو۔ وہ بعد کا پروسیس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا۔
لیکن چھری قربانی لی. پھر کہا جی اس کو جا کے وہاں جنگل صحرا میں چھوڑاؤ، اس کو اور اس کی ماں کو. عقل مانتی ہے یہ کیا تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، مذاق ہے میرے ساتھ ہے، میں تیرا دوست ہوں، تو مجھے کبھی کہتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، کبھی کہتا ہے صحرا میں جا کے پھینکا ان کو وہاں رکھا، اور واپس آ جا، کھانا بھی نہ دینا، کچھ نہیں، واپس دیکھنا بھی نہیں ہے. مطلب یہ کیا ہے؟